الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے ایمان والی بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، عامل الصالحات نیک اعمال کرنے کا حکم بعد میں ہے، آمنو کا حکم پہلے آتا ہے۔ کہیں پر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں پر آپ پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں پر آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان پہلے ہے، اعمال صالحہ نیک عمل بعد میں ہے۔
ایمان نہ ہو، کوئی نیک عمل بندہ کرتا رہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ بے بنیاد ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے اس عمل کی۔ اس موضوع پر رمضان المبارک سے بھی پہلے ہم نے بات شروع کی تھی اور مختلف زاویے، مختلف انداز سے آپ کو اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ہمارا ہر عمل قبول فرما لے، اور اس کے لیے ایمان والی جو ہماری بنیاد ہے وہ مضبوط رہے، تاکہ قیامت کے دن ہماری ان محنتوں کا اللہ ہمیں پورا صلہ عطا فرمائے۔ جب بات ایمان کی ہوتی ہے اور عقیدہ توحید کی ہوتی ہے تو اس کی ضد ہے شرک۔ اللہ کی ذات اور صفات میں، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، اس چیز کا نام شرک ہے۔ شرک شراکت داری، حصہ داری، اللہ کا کسی کو پارٹنر بنا دینا، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کر دینا۔ شرک کرنے والا بندہ بھی ہمارے جیسا انسان ہی رہتا ہے، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جس سے پتہ چلے کہ یہ مشرک ہے۔ نہ سر پہ سینگ اگتے ہیں، نہ ٹانگیں 2 سے 4 ہوتی ہیں، نہ کوئی اور تبدیلی آتی ہے، بالکل وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کے اعتقاد میں، اس کے عقیدے میں جب گڑبڑ آتی ہے تو پھر وہ بندہ مومن نہیں رہتا، پھر وہ مشرک بن جاتا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، جب بندے کے نام اعمال میں شرک والا گناہ آ جائے تو پھر نیکی اس کی کوئی بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، حابطت اعمالہم، فرمایا ایسے بندوں کے ہم سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ آپ میں سے جن بھائیوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں، ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کہف کے آخری رکوع میں یہ الفاظ ہیں، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والوں کے لیے نام اعمال تولنے کے لیے ہم ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ ترازو قائم ہوتا ہے کہ ایک طرف باٹ ہوتے ہیں، دوسری طرف چیز ہوتی ہے، وہاں ترازو ہوتا ہے۔ جہاں ایک طرف چیز ہو باٹ نہ ہو، یا باٹ ہو تو چیز نہ ہو، ایسی ترازو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ یا اللہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، مسجدوں کی تعمیر کی ہے، کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ کہتے ہیں حابطت، وہ تو ختم ہو گیا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے نام اعمال تولنے کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے۔ اس عظیم گناہ کے بارے میں باقی سارے گناہ سے پہلے جاننا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی اور گناہ کی وجہ سے بندے کے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ 2 گناہ ہیں، شرک اور بدعت، جس کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ بندہ 50 سال 40 سال ہر سال رمضان کے روزے رکھتا رہے، مشقت برداشت کرتا رہے، اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ کہیں کہ حابطت، ہمارے پاس تو تیرا کوئی عمل آیا ہی نہیں ہے، تو وہ خسارہ جو ہوگا، وہ نقصان جو ہوگا، وہ اس دن کا پھر واویلا کرنا، شور کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی میں نے بتایا، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس کے نور میں سے نور نہیں ہے۔
اللہ واحد ہے، یکتا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ اس کی شان ہے۔ وہ اس کی کوئی اول یا آخر نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جہاں اللہ کی صفات کی بات آتی ہے تو اللہ کی صفات میں سب سے نمایاں دو صفتیں، ایک اللہ کا علم، ایک اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت آپ اللہ کے اختیار بھی کہہ سکتے ہیں، قدرت اختیار ایک ہی بات ہے۔ یہ دو نمایاں اللہ کی صفات ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ نہ پڑھی تو اس نے ہمیں سزا دینی ہے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہوتے ہیں بنیاد اس کی یہی ہوتی ہے، اللہ کا علم اور اللہ کا اختیار، کہ اللہ سزا دینے پر قادر ہے، اللہ پکڑنے پر قادر ہے۔ اللہ کی نمایاں صفات تو یہی ہیں، باقی تو بہت ساری صفتیں ہیں اللہ کی۔ رزق دینا یہ اللہ کی صفت ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان میں حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں۔ میں نے اس پر آپ بھائیوں کو قرآنی آیات کے ذریعے بہت ساری آیات کی نشاندہی کی، اور پھر میں نے بتایا سب سے زیادہ علم انسانوں میں اللہ نے نبیوں کو دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ کتنا علم ہے ان کا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ اللہ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانی سورۃ الاعراف میں کہلوایا، قل، میرے پیغمبر آپ اعلان کر کے فرما دیں، لا املک لنفسی، یہاں پر بات اختیار کی ہو رہی ہے، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، مجھے اپنی جان کے نفع نقصان پر اختیار نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد کسی کا مقام نہیں۔ جب وہ ذات اپنے ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو پھر کسی اور کا نفع نقصان ان کے اختیار میں کس طرح ہوگا؟ اگلے الفاظ اس کے یہ ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، پھر ساری بھلائیاں میں سمیٹ لیتا، ہر نقصان سے میں بچ جاتا، مجھے آئندہ کے حالات کے بارے میں پتہ ہوتا اور میں پہلے سے ایسا انداز اختیار کرتا کہ ہر بھلائی میری جھولی میں آ جائے اور ہر شر سے میں بچ جاؤں۔ فرمایا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ اتنی واضح آیت میں اللہ کا اختیار بھی بتا دیا گیا اور اللہ کا علم بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مرتبہ اور شان ہے وہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور ان کے پاس بھی اللہ کے علم جیسا علم نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ آئے، انہوں نے اسی طرح اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان کرائی اللہ کے بندوں کو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح اللہ کی صفتوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات بیان کرنے لگے تو ساری قوم جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضور کہتے کہ
ہر چیز کا اختیار اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو بھی اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ بھی جس کو چاہیں صاحب اولاد کر دیں، جس کو چاہیں شفا دے دیں، جہاں چاہیں بارش برسا دیں، وہ بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، اللہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بس یہ جھگڑا تھا اسی بات کا، ورنہ میں آپ کو کئی مقامات سے قرآنی آیات کے ذریعے بتا چکا ہوں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، محیی اور ممیت بھی مانتے تھے، ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے پیاروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات میں وہ بھی شریک ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی بات منواتے کہ اللہ کی ذات میں جس طرح کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا جائے جس کے سامنے، یہ بھی اللہ کا حق ہے، جھک جائیں جس کے سامنے، یہ بھی اللہ کا حق ہے، جس کی رضا کے لیے نظر نیاز دیں، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے حقوق میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ چوتھی چیز ہے اللہ کے اختیارات، کہ اللہ جو چاہے کرے، اور کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں کہ وہ بھی جو چاہیں کریں۔ اس پر میں آپ کو نسائی شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے کچھ مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہوں کہ شرک اس چیز کا نام ہے کہ بندہ بت کے سامنے جا کر سجدہ کرے تو یہ شرک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی کا یہ گمان ہو، اور دھوکہ دینے والوں نے اس قدر لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک نہیں کر سکتی۔ تو اس شبے کا جواب دینے کے لیے میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ ایک شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کہنے لگے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، وما شاء محمد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ حضور کے سامنے وہ بات کر رہا ہے، یہ چاہت اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، جو اللہ چاہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اس شخص سے فرمانے لگے اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اختیار اور مرضی تو اللہ کی ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، کہ جو اللہ چاہیں اور جو محمد الرسول اللہ چاہیں۔ فرمایا قل، آج کے بعد جب بھی بات کرنی ہے تو ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہا کر جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہت کے سامنے کسی اور کی چاہت نہیں چلتی۔ اللہ چاہیں کسی کو، کسی کے بارے میں کہ میں نے اس کو اولاد نہیں دینی، کوئی اور ہستی ہے پھر اس کائنات میں جو اس بندے کو اولاد دے دے؟ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں اولاد لینے کے لیے؟ اللہ نہ دینا چاہے، مزار والا دے سکتا ہے؟ اسی طرح آپ گنتے چلے جائیں ہمارے عقائد میں جو گڑبڑ ہے، جہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود ہم شرک کر رہے ہیں۔ میرے پاس محدود وقت ہوتا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔
میری سوچ یہ ہے کہ ایک بندہ بھی اگر بات سمجھ لے، عقیدہ اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، میری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کبھی یہ سوچ رکھ کے بیان نہیں کیا کہ ہزاروں کا اجتماع ہوگا تو بیان کروں گا، ورنہ چند افراد کے سامنے بیان کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کبھی یہ سوچ نہیں رکھی میں نے۔ سورہ یوسف ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، کسی بھی عالم کا ترجمے والا قرآن آپ کے پاس ہے، میں مسلک کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، کسی دیوبندی عالم کا ہے، بریلوی عالم کا ہے، اہل حدیث عالم کا ہے، کسی کا ترجمے والا قرآن آپ کے پاس رکھا ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیے گا۔ آیت کہاں سے بتائیے میں نے؟ سورہ یوسف کے آخری رکوع میں ہے یہ آیت۔ اللہ فرما رہے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اکثریت لوگوں کی ایماندار کہلانے والے مشرک ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ یوسف کے آخری رکوع، ما یؤمن اکثرهم، اکثریت لوگوں کی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی الا وہم مشرکون، وہ مشرک ہیں۔ اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے ماں سوا کسی سے مدد مانگی تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کیا، کسی اور دربار میں بھی جا کر سجدہ کیا تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، کسی اور ہستی کے بارے میں بھی یہی تصور رکھا کہ وہ بھی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، یا وہ بھی زندگی موت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں جب چاہیں زندہ کر دیں، جب چاہیں مار دیں۔ کہ حضرت جی کے نام کی نیاز نہیں دی تھی تو انہوں نے بڑھیا کا بارات والا پورا بیڑا ہی غرق کر دیا، کیونکہ ان کے نام کی نیاز نہیں دی تھی۔ سامنے جو لوگ سنتے ہیں نا ایسے مولویوں کا، کراچی کے بہت نامور مولوی صاحب وہ بیان کر رہے تھے، بڑھیا کی بارات ڈبو دی، جتنے لوگ تھے سارے غرق ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بیڑے غرق کرے۔ پھر کہتے ہیں 12 سال تک وہ بڑھیا روتی رہی، 12 سال کے بعد اس نے 11ویں شریف کا دودھ دیا، حضرت جی کے نام کی نیاز دی، تو پھر حضرت جی نے وہ بیڑا اس کا ظاہر کر دیا۔ وہ 12 سال پہلے جو ڈوبے تھے 12 سال کے بعد زندہ ہوئے، تو بارات اسی طرح، ڈھول بھی اسی طرح بج رہے ہیں۔ کسی نے سوچا کہ 12 سال کے بعد یہ زندہ کیا گیا نا، مارنا اور زندہ کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں؟ ہم تو بھائی کس سے کہانیاں نہیں سناتے، اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اللہ کا قرآن ہی سنایا ہے۔ میں آپ کو اللہ کے قرآن کی آیات سناتا ہوں کہ زندگی موت کا مالک کون ہے۔ قرآن میں سے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، میرے پیغمبر آپ فرما دیں ساری کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب سے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں سن لو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ختم نبوت پر بات ہو گئی، آخری نبی اعلان فرما رہے ہیں، خاتم النبیین، کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آج کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کی طرف میں اکیلا رسول ہوں، میری موجودگی میں یا میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
نہ کوئی حسین نبی آنے والا، نہ کوئی کانا دجال مرزا قادیانی نبی آنے والا۔ میں کس کا رسول بن کر آیا ہوں؟ رسول اللہ، میں اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے زمین و آسمانوں میں راج اسی اللہ کا ہے، زمین آسمان میں بادشاہت اللہ کی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ سورۃ الاعراف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کون ذات ہے جس پر بندے کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے؟ یورپی ممالک پر اعتماد کرنا چاہیے یا اکیلے اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے؟ امریکہ کی طاقتوں کو ماننا چاہیے یا اکیلے اللہ کی طاقت کو ماننا چاہیے؟ اپنے ایٹم بم پر بھروسہ کرنا چاہیے یا اللہ کی طاقت پر توکل کرنا چاہیے؟ سورۃ الرعد میں میرا اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی کہلواتے ہیں، قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب۔ وہ میرا رب، قل هو ربی، وہ میرا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس پر میں توکل کروں، اور کوئی ایسا نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، میری توبہ قبول کرنے والا ہو۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے توبہ کرتا ہوں جو گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں تو مزاروں پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں لوگوں نذرانے ہمیں دے دو، نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، حج زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں، بے فکر ہو جاؤ، قیامت کے دن ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے لوگ نماز کو ترجیح نہیں دیتے، روزے کو بھی ترجیح نہیں دیتے، حج زکوٰۃ کو بھی ترجیح نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں مزار والوں کو خوش کر دو، یہی ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کی مبارک زبانی ہمیں کہلوا رہے ہیں قرآن میں، علیہ توکلت و الیہ متاب، بھروسے کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، توبہ قبول کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، سورہ طٰہٰ میں اللہ اعلان کروا رہے ہیں میرا تمہارا الہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی اور ہستی ایسی نہیں جو یہ کہے کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ جہاں پردہ آ جائے وہ چیز غیب میں ہو گئی، غیب کا علم اکیلا اللہ جانتا ہے۔ جب رسول اللہ بھی نہیں جانتے تو پھر بعد والا کون ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں، وہ اپنے حجرے کے اندر سے بیٹھ کر باہر والوں کے حالات کو جانتا ہو، یا ایک علاقے میں رہ کر دوسرے ملک والوں کی حالات کو جانتا ہو؟ جو کہتے ہیں ان کے نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرمائیں، حضرت زینب آئی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔
بات کو توجہ سے سنیے گا، حضرت زینب باہر کھڑی ہو کر انتظار کر رہی ہیں کہ اندر صحابہ بھی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، میں مسئلہ کیسے پوچھوں، انتظار کرنے لگی۔ حضرت بلال کمرے سے باہر نکلتے ہیں، حضرت زینب کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیوں کھڑی ہو یہاں پر؟ وہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جاؤ اللہ کے نبی سے یہ والا مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ حضرت بلال اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت آئی ہے، یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کون عورت ہے؟ پوچھتا کون ہے؟ جس کو علم نہ ہو۔ کون عورت ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں زینب، زینب آئی ہے۔ اگلا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یا بلال ای الزیانب، مدینہ کے اندر کوئی ایک زینب تو نہیں رہتی، کون سی زینب آئی ہے؟ کون سی زینب آئی ہے؟ حضرت بلال مزید وضاحت کرتے ہیں امرأۃ عبداللہ، آپ کے شاگرد اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب آئی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ زندہ پیغمبر اپنے کمرے کے اندر، حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، باہر زینب کھڑی ہے مگر حضور کو علم نہیں ہے۔ بلال نے بتایا ہے کہ زینب آئی ہے، تب بھی وضاحت نہیں ہو رہی۔ جب حضور نے پھر سوال کیا ای الزیانب یا بلال، کون سی زینب آئی ہے؟ حضرت بلال نے جب بتایا کہ عبداللہ کی بیوی زینب آئی ہے، تب جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وسع کل شیء علما، ہر چیز کا علم وسیع علم اکیلے اللہ کا ہے، اللہ جیسا علم کسی کا نہیں۔ کوئی کسی کے دل کے حالات نہیں جانتا۔ اللہ ذات کون سی ہے؟ سورہ قاف کے اندر میرا رب کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، فرمایا پیدا بھی ہم نے کیا ہے، ان خیالات کو بھی صرف ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ، نعلم ما توسوس به نفسه، بندے کے دل میں آنے والے وسوسوں اور خیالات کا بھی جاننے والا میں ہوں۔ جب میرے نبی یہ اعلان کرتے تو مشرکین کہتے کہ نہیں نہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانی اعلان کرایا گیا اے لوگو یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین آسمان سے روزی دے؟ روزی وہ دے گا جو خالق ہے۔ زمین کا کوئی ذرہ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا۔ لا یخلقون شیئا، اللہ کہتے ہیں شیئا، ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا۔ ما لا یملکون مثقال ذرۃ، کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں، کیونکہ کوئی اور ایک ذرے کا بھی خالق نہیں۔ آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے بنانے والا اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا ہو۔ میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کر لوگوں کو کہتے ہیں جو رازق ہے وہی خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ جو اللہ نے پیارے بنائے ہیں اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے جس کو اللہ نے اختیارات دیے ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔
جہاں پر یہ آیت آئی ہے پیچھے بہت ساری اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، تذکرہ کرتے کرتے اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اللہ کی صفات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، هو الحی، وہ زندہ ہے۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی نا وہ زندہ ہے، تو مشرکین کہنے لگے ہم اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان پر بھی جو موت آتی ہے وقتی طور پر موت آتی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے وہ چادر تبدیل ہوتی ہے، پردہ تبدیل ہوتا ہے، بس وہ منظر تبدیل ہوتا ہے، ایک جہان سے اس جہان میں چلے گئے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے، بس اتنا فرق ہے، باقی وہ مرتے شرتے کچھ نہیں ہیں۔ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں جھولیاں پھیلاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے حالات کا۔ اللہ کے نبی دعویٰ کرتے ہیں هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ ہمیشہ کی زندگی تو اکیلے اللہ کی ہے۔ اگر تم اللہ کے بندوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی کا مالک مان رہے ہو تو پھر اللہ کی ہمیشہ والی زندگی کی جو صفت ہے اس میں تو اس کو شریک کر رہے ہو۔ هو الحی، وہ اکیلا زندہ ہے، لا الہ الا ہو، جس طرح تم کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اسی طرح اس آیت کے ذریعے معنی بنے گا اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا زندگی موت کا مالک کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، بیماروں کو شفا دینے والا کوئی نہیں، مشکلات میں گھروہوں کو نکالنے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب جب مسلمان پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں لا الہ الا هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی کا مالک نہیں۔ فادعوہ، جب بھی آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑے اسی کو پکارو، آواز لگاؤ۔ آواز بھی لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے؟ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کو پکارنا ہے، ربنا۔ یہ خالص کیوں؟ یوں نہیں کہنا کہ اللہ تجھے واسطہ ہے پنج تن پاک کا، تجھے واسطہ ہے آل رسول کا، اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے پیاروں کا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، جتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، جتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں، یا تو وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا رب سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں۔ کسی بھی دعا کے شروع میں اس طرح کے الفاظ ہمیں نہیں سکھائے گئے، پتہ نہیں قوم شودی کہاں سے لے کر آئی ہے اس طرح کے الفاظ، اللہ تو براہ راست سنتے ہیں۔ یہ جو روزوں کا تذکرہ ہے جہاں دوسرے پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ دعا کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی، میرے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں انی قریب، تمہارا رب قریب ہے۔ لمٹ نہیں بتائی کتنا قریب ہے، لمٹ دوسرے مقام پہ بتائیے سورہ قاف میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا جو تمہاری زندگی کی شاہ رگ ہے نا، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جس وقت بھی کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے، اجیبو، میں کہتا ہوں جی میرے بندے۔ اس کے لیے نہ دن کی روشنی چاہیے نہ رات کا اندھیرا، نہ اللہ کے دفتر کا کوئی ٹائم ٹیبل کہ صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک آنا ہے، اس کے بعد دفتر بند ہو جائے گا، سنڈے کو چھٹی ہوگی۔ فرمایا یہ میرا ہی تو دربار ہے جہاں کسی دن چھٹی نہیں ہوتی۔
جہاں کسی کو سفارشی لے کر نہیں آنا پڑتا، جہاں پہلے سے الفاظ نہیں جوڑنے پڑتے، میرے بندے جو تیرے جی میں آئے نا بس وہ تو کہہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا، راول پنڈی کے بہت بڑے بزرگ تھے، ایوب خان کے ناک میں نتھ ڈالنے والے، بڑے ڈکٹیٹر کو نتھ ڈالنے والے، بڑے بہادر غیور، اللہ کی توحید کو کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، یار دعا کرو، ہم تو جب کعبہ کا آج کا منظر دیکھتے ہیں نا آنسو آ جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، وہ ساری بہاریں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ اپنے گھر کو پھر سے آباد کر دے۔ ملتزم ایک جگہ ہے نا، حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں سنت ہے، حکم ہے، چمٹ کر مانگو۔ شیخ القرآن صاحب فرماتے ہیں میں وہاں پر پیچھے کھڑا تھا، میرے آگے پاکستان کا ایک پنجابی وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا تھا اور دعائیں کر رہا تھا۔ میں پہلے سے عربی میں بہت سارے الفاظ بنائے ہوئے تھے کہ میں اللہ کو عربی میں یوں کہوں گا اور یوں کہوں گا اور یوں کہوں گا، یہ مانگوں گا۔ وہ پنجابی میں کہہ رہا تھا اللہ کو، یا اللہ ہم سردار لوگ ہیں، گاؤں کے وڈیرے لوگ ہیں، ہمارے پاس ہمارا کام والا یعنی جو زراعت میں کام کرتے ہیں وہ اگر کوئی غلطی کر لے اور ہاتھ جوڑ کر ہمارے پاس آ جائے تو یا اللہ ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہماری تو چودراہٹ بھی تھوڑے سے علاقے کی ہے، ہم تو تھوڑے سے گاؤں کے وڈیرے اور مالک ہیں، تو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، یا اللہ میں بھی ہاتھ جوڑ کے آ گیا ہوں، بس مجھے معاف کر دے۔ شیخ القرآن صاحب فرماتے ہیں میں نے جتنے الفاظ جوڑ رکھے تھے وہ سارے میں بھول گیا، میں نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ جو اس نے کہا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں کہ بس میں نے ہاتھ جوڑ دیا، اب مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے لیے تو نہ الفاظ بنانے کی ضرورت، نہ سفارشی لانے کی ضرورت، نہ کسی کا واسطہ وسیلہ دینے کی ضرورت۔ وہ کہتا ہے جب بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا کوئی مجھے پکارتا ہے میں اجیب کہہ کے جواب دیتا ہوں۔ مانگ کیا مانگنا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ صفات بیان کرتے تھے، قوم پہلے تو میرے نبی کی تعریفیں کرتی تھی۔ جب حضور نے کہا کہ تم نے جو اللہ کے پیاروں کو اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیے، توجہ میری طرف، اور جیب میں جب ہاتھ ڈالنا ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ نوٹ بڑا آ رہا ہے یا چھوٹا آ رہا ہے، یہ مت دیکھیے گا۔ آپ دیکھیں گے تو پھر اللہ بھی دیکھ کے ہی دیں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا، اسماء تو اگر پیسے جوڑ جوڑ کے رکھے گی نا تو اللہ بھی جوڑ جوڑ کے رکھے گا، تو فراخ دستی کے ساتھ خرچ کرے گی، اللہ بھی تجھے بے شمار عطا فرمائیں گے، بے حساب عطا فرمائیں گے۔ تو اگر اللہ کے راستے میں گن گن کر دے گی تو اللہ تجھے بھی گن گن کر دیں گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ مسجد کا یہ جو آج کل ماشاءاللہ اعتکاف کے ایام ہیں، معتکفین کے لیے 24 گھنٹے اے سی چلتے ہیں مسجدوں میں، اور بجلی کے اخراجات ہوں گے، انشاءاللہ ختم قرآن ہے ہمارے ہاں 27ویں شب میں، اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، دیگر مسجد کی ضروریات ہیں، یہ صرف آپ بھائیوں کے تعاون سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کا گھر مسجد ہے، اللہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے جس بندے کو قبول فرماتا ہے اس کو اپنے گھر میں خرچ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ قبول پہلے فرماتا ہے، توفیق بعد میں ملتی ہے۔ قبول فرمایا ہے جبھی تو اس کو اپنے گھر میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، ورنہ آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگ فضولیات میں ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جب دینے کی بات آئے تو 10 روپے والا نوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق پر ہے، اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں اسے اپنے گھر میں خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اختیارات اس اکیلے کے پاس ہیں، تو میرے نبی کا نام ہے محمد، نہیں اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی ہے وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی کائنات میں،
مشرکین کہنے لگے یہ محمد نہیں، یہ مزمم ہے۔ مزمم کے معنی نعوذ باللہ جس کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی، برائی کی گئی، ضد میں آ کر کہ وہ اللہ کے اختیارات منوانا چاہ رہے ہیں۔ مشرکین نے آگے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کیا، بکواسات کرنی شروع کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے واہ میرے اللہ، وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں اور میں تو محمد ہوں، وہ مزمم کو بکواسات کر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، اور محمد بھی کیسا؟ امام راغب کہتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، میں ایسا محمد ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں میں اللہ نے جو خوبیاں اور کمالات اور اوصاف رکھے، ان تمام خوبیوں اور اوصاف کو جمع کیا اور محمد بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، ان کا حسن ضرب المثل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جب یوسف کا حسن دیکھا نا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک حصہ اللہ نے ساری کائنات کو حسن دیا ہے، باقی 99 حصے حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا ہے۔ کتنا حسین ہوں گے۔ لیکن میری اور آپ سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ، وہ کہتی ہیں زلیخہ کی سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک پورا یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ دیں، ہوش حواس قائم نہ رہے۔ لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ، اگر زلیخہ کی سہیلیاں میرے پیارے پیغمبر کی صرف جبینی دیکھ لیتی، لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ میرے نبی کی صرف جبین دیکھ لیتی، صرف ہاتھوں کی انگلیاں نہیں کلیجوں پر بھی چھریاں چلا دیتی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مقابلہ نہیں۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جن کے اندر اللہ نے تمام نبیوں کی خوبیوں کو جمع کیا، اور محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، ارے محمد تو اس ہستی کو کہتے ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، ازل میں بھی ابد میں بھی، فرش پر بھی عرش پر بھی، اذان میں بھی تکبیر میں بھی جنازے میں بھی قبر کے سوال جواب میں بھی، جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں ہوتا قبر کا سوال جواب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ محمد تو اس ہستی کو کہتے ہیں جن کی تعریف بے اختیار کی جائے، نہ چاہنے کے باوجود بھی حق بات زبان سے نکل جائے۔ میں نے سنایا آپ لوگوں کو پہلے بھی، ابو جہل سے اس کے بھتیجوں نے پوچھا ہم جو لڑ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب ہم اکیلے بیٹھے ہیں، اکیلے میں ہمیں بتا دو محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ پرانا آدمی ہے، پنچایت کا آدمی ہے، اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا ہے، کہتا ہے میں فیصلے کا باپ ہوں، مجھ سے بڑا فیصلے کرنے والا کوئی نہیں، اتنا سمجھدار بندہ ہے، ہمیں بتا ان کی ذات کے بارے میں۔ ابو جہل بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، کہتا ہے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، میں نے آسمان کے نیچے زمین کی دھرتی کے اوپر محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ محمد، نام محمد ایسا مبارک نام، اس کو بھی وہ لوگ بگاڑنے سے باز نہیں آئے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات کی پہچان کرائی، جو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، اس محمد کو جن کی تعریفیں سب سے زیادہ کی گئیں ان کو مذمم کہنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، کائنات میں اللہ کے بعد اتنی تعریفیں کسی اور شخصیت کی نہیں ہوئی ہیں جتنی تعریفیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک ہندو شاعر ہے، ہری چند اختر اس کا نام ہے، وہ میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے بچشم ضیاء از جمال محمد، فارسی میں بقلبم غنا از جمال محمد، مثال محمد چجوئی چجوئی، نیابی نیابی مثال محمد۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھوں کو نور ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے،
میرے دل کو سرور ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ اے مثالیں ڈھونڈنے والے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ڈھونڈنے نکلا ہے، نیابی نیابی مثال محمد، ساری کائنات کا چپا چپا چھان مار، تجھے سب کچھ مل جائے گا، محمد جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سچی محبت نصیب فرمائے، کامل اتباع کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں 30 روزے بہت کم ہی بنتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا چکر ہے، پاکستانیوں کے مقدر میں 30 روزے کم آتے ہیں، 29 زیادہ آتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، جتنی ساعتیں گھڑیاں رمضان کی باقی ہیں اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی ہے۔ باقی 3 راتیں بچ گئی ہیں، طاق راتیں، 25 کی، 27 کی، 29 کی۔ آپ خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف مشغول رکھیں، فضولیات سے بچیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی نیک کام اگر نہ بھی کر سکیں تو پھر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہونا چاہیے، برائی نہیں ہونی چاہیے، وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو باقی 5 دن ہیں، گھر سے جا کر ٹی وی میں سے کیبل نکال دینی ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔